السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، صبح خیر۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس عائشہ جاوید آج کے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو چلیے باقاعدہ اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ 7th کلاس اپنے سابقہ لیکچر میں آپ نے دعا کی اہمیت اور فضیلت کی بلند خوانی کی۔ آج ہم اسی کے سوالات کے جوابات کریں گے۔ دعا کے لفظی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ دعا کے کوئی سے 3 آداب تحریر کیجیے۔ دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال کو شرط کیوں رکھا گیا ہے؟ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے؟ دعا مانگتے وقت انسان کو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیوں کر دینا چاہیے؟ ان تمام سوالات کے جوابات میں آپ کو بتاتی ہوں اور آپ نے اس کو کاپی پر نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کاپی پر لکھنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، دعا کے لفظی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ تو آپ کی کتاب صفحہ نمبر 24 پر موجود ہے۔ دعا کا لفظی معنی مانگنا یا التجا کرنا ہے۔ اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنا یا اس سے کوئی التجا کرنا ہے۔ دعا عبادت کا مقصد ہے اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگنی چاہیے، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ پہلے سوال کا جواب۔ پھر اس کے بعد ہے دعا کے کوئی سے 3 آداب تحریر کیجیے۔ تو آپ کے کتاب صفحہ نمبر 25 پر دعا کے آداب ہیں، یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے۔ دعا کے چند بنیادی آداب اور کچھ اہم شرائط درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، دعا مانگتے ہوئے انسان کو قبولیت کا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جیسا بندہ اللہ تعالیٰ کے متعلق گمان کرتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے، دعا رسمی طور پر بہت عاجزی اور انکساری سے اور گڑ گڑا کر مانگنی چاہیے اور انسان کو اپنا تمام بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ 3 والا آپ نہیں لکھیے گا، چوتھے والا لکھنا ہے، یعنی کہ 3 کہا ہے نا انہوں نے لکھنے کے لیے، تو یہ 1 2 اور یہ 3۔ دعا کے آغاز میں بھی درود پاک پڑھنا چاہیے اور آخر میں بھی، ٹھیک ہے؟ دعا کے آغاز میں بھی درود پاک پڑھنا چاہیے اور آخر میں بھی۔ یہ 1 2 اور یہ 3 آداب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہے سوال، دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال کو شرط کیوں رکھا گیا ہے؟ تو آپ کے اسی پیج پر، پیج نمبر 26 پر ہے، آپشن 5 میں دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال شرط ہے، یہاں تک لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد یہاں سے روزی کا حلال ہونا نہ ہونا دعا کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دعا مانگیں، ٹھیک ہے؟ دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال شرط ہے، تک لکھنے کے بعد یہ لکھیں گے، روزی کا حلال نہ ہونا دعا کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دعا مانگیں، اوکے؟ یہ نہیں لکھیں گے۔ اوکے اسٹوڈینٹس؟ پھر اس کے بعد ہے سوال، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ تو یہ آپ کے پیج نمبر 24 پر ہی ہے۔ ترجمہ لکھیں گے آپ، اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، بس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے۔ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ اس کا جواب۔ پھر اس کے بعد ہے، دعا مانگتے وقت انسان کو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیوں کر دینا چاہیے؟ جی، پیج نمبر ہے آپ کا 25 پیج پر یہ دیکھیں، آپشن 3 میں ہے، کیونکہ انسان آج ایک چیز کو اچھا سمجھتا ہے اور کل اسے ہی برا جانتا ہے، اس لیے
اس سے اپنا فیصلہ اور معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ اوکے، سمجھ آ گئی اسٹوڈنٹس؟ یہ تمام سوالات کے جوابات آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ اوکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف میں سے کوئی تکلیف دور کر دے تو اللہ اس کی قیامت کی تکلیف میں سے کوئی تکلیف دور فرمائے گا، اور جس شخص نے کسی ندار و تنگ دست کے ساتھ آسانی و نرمی کا رویہ اپنایا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دنیا و آخرت میں آسانی کا رویہ اپنائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔